السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وهدى وتقا يا كريم اللهم آمين. مسائل رمضان میں ایک اہم مسئلہ کہ یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے. اللہ رب العالمین نے مسائل رمضان کے بیچ میں دعا کا ذکر کیا. کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو بول دینا، جواب دینا، ان کو بتلانا کہ میں بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان. جب بلانے والا، دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. لوگوں کو چاہیے کہ میری باتیں وہ لوگ قبول کریں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي. میرے اوپر ایمان لائیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. تاکہ وہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں. دعا کا ذکر ایسے مسائل رمضان کے بیچ میں دعا کا ذکر ایک طرح سے میسیج، ایک طرح کا پیغام ہے کہ ایک مسلم، ایک روزے دار صرف روزے پر اکتفا نہ کرے بلکہ روزے کے ساتھ ساتھ کثرت کے ساتھ دعائیں بھی کرے. جتنا زیادہ ہو سکے کچھ دعائیں خاص رکھے ٹائموں کے حساب سے، فلاں ٹائم فلاں ٹائم فلاں ٹائم، اس طرح سے کچھ دعائیں صبح، دوپہر، شام. ویسے بھی روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، یہ مشہور حدیث ہے. ایک روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، لہذا روزے کی حالت میں کثرت کے ساتھ ایک انسان کو دعا کرنا چاہیے. روزہ افطار کے وقت ہو، صبح ہو، شام کے اذکار ہو، اور چلتے پھرتے قیام اللیل کے فوراً بعد کے ہوں، رات کے اخیر حصے میں ہو. اگر آپ دیکھیں اتنے سارے ایک انسان کو مواقع ملتے ہیں دعاؤں کے لیے کہ ایک انسان اگر ان چیزوں کو صحیح طور پر اگر ان سے استفادہ کرے اور اپنے دعاؤں کا خاص اہتمام کرے، بہت سارے مسائل ایک انسان کے حل ہو سکتے ہیں. انہی دعاؤں میں سے ایک اہم دعا ہے استغفار. اور اس رمضان کی ایک خصوصیت بھی، اس کی پہچان ہی ہے کہ اس کے ہر کام کے اندر آپ دیکھیں گے تو ایک انسان کے گناہوں کی معافی کا اعلان ہے. تو جب معافی کا اعلان، جیسے آپ دیکھیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اس طرح کی کئی ساری آیتیں ہیں، حدیثیں ہیں، کئی سارے پوائنٹس، کئی سارے اعمال کی طرف اشارہ کیے گئے ہیں کہ ایک انسان اگر ان چیزوں کو انجام دے، ایک انسان وہ اعمال کرے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. مغفرت کا یہ ایک عظیم مہینہ جو دھیرے دھیرے ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے. تقریباً 2 عشرے ہم لوگوں کے پاس سے گزر گئے، لیکن اس بیچ میں ہمیں تھوڑا سا اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. کیا پایا، کیا کھویا، کن چیزوں سے ہم نے استفادہ کیا، کن چیزوں میں کون سی چیزیں ہماری مس ہوئی ہیں. ایک انسان کو ان کا محاسبہ کرنا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے، اور آئندہ جو آخری عشرہ ہے اس آخری عشرے کے لیے ایک انسان کو تیار ہو جانا چاہیے کہ اب تک کی جو سستی ہے اس سستی کو چھوڑ کر ایک انسان خالص مکمل طور پر اللہ کے لیے جھک جائے، اللہ کے سامنے عاجزی گڑ گڑا کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. میرے عزیزو، یقیناً وہ بڑا محروم انسان ہوگا کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اللہ رب العالمین نے جو سینکڑوں اس کے سامنے گناہوں کے معافی کا پروانہ لے کر کے رکھا تھا، اور اللہ رب العالمین نے اس کے لیے اعزاز رکھا تھا کہ یہ کام کرو گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ کام کرو گناہ معاف ہو جائیں گے، اور ایک انسان نے ان کے اندر تقصیر اور کوتاہی کی، اس سے اور محروم انسان نہیں ہو سکتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا من حرمها فقد حرم الخیر کلہ. جو واقعی ان میں محروم ہوا اور ان چیزوں سے محروم رہا، اس سے اور زیادہ محروم کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے عزیزو، جہاں یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، کثرت کے ساتھ ایک انسان کو دعائیں کرنی چاہیے. گناہوں کے معافی کا یہ مہینہ ہے، ایک انسان کو خاص گناہوں کی مغفرت کے لیے اللہ رب العالمین کے سامنے استغفار کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور وہ سارے کام کرنے چاہیے جن سے اللہ رب العالمین خوش ہو، اس کے گناہوں کو معاف کر دے. جیسے افطار کرانا، صدقہ و خیرات کرنا، تعاون کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کے کام آنا، مساجد اور مدارس کے اندر تعاون کرنا، یا اس طرح سے جو بھی ایک روزہ کی افطاری کرانا. بہت سارے مواقع ہو سکتے ہیں کہ جس سے ایک انسان اللہ رب العالمین
العالمین کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے، اس کی معافی پا سکتا ہے، اللہ رب العالمین کی مغفرت کا مستحق بن سکتا ہے، اس کے اس ایوارڈ کا، اس کے اس انعام کا مستحق بن سکتا ہے جو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے رکھا۔ کوشش کرنی ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے کہا تھا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم کامیابی اسی وقت پا سکتے ہو جب اپنی سب سے پسندیدہ چیز اللہ کے لیے قربان کرو۔ اب کس وقت کون سی چیز سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، ایک انسان کو پھر وہ چیز قربان کرنی ہوگی۔ کبھی آرام ایک انسان کو قربان کرنا ہوگا، کبھی سکون اور چین قربان کرنا ہوگا، کبھی نیند قربان کرنی ہوگی، کبھی اپنے جسم کی راحت اور اس کے سکون کو توڑنا ہوگا اور اللہ کے سامنے قیام کرنا ہوگا، کبھی نیند کو قربان کرنی ہوگی، کبھی وقت کی قربانی دینی ہوگی، کبھی صدقات اور خیرات کے ذریعے سے مال کی جو محبت ہے اس محبت کو قربان کرنا ہوگا، کبھی عیش و آرام کے بستر کو چھوڑنا ہوگا، کبھی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ ایک انسان کو ان چیزوں کی قربانی دینی ہوگی، تب جا کر کے اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی پسند ایک انسان کو مل سکتی ہے۔ لہذا کوشش کریں کہ جو اب تک سستی، کاہلی، غفلت ہوئی ہے ان غفلتوں کو چھوڑ کر آئیں اللہ کی طرف توجہ کے ساتھ، اور جو بچے کچھ ایام ہیں انہی کے اندر اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اس ماہ مبارک کے جو بھی فوائد، جو بھی برکتیں، جو بھی فیوز اس کے اندر تو نے رکھی ہے ان چیزوں کو حاصل کرنے، اور اس مہینے کے ختم سے پہلے ہی ہمارے گناہوں کی مغفرت، جنت کے حصول اور جہنم سے آزادی کے لیے جو ممکن ہو سکے اللہ تو ہمیں اس کی توفیق عطا فرما اور ان چیزوں کی رہنمائی عطا فرما۔ آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔